الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، یہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سلسلہ نمبر 22 شروع ہو رہا ہے۔ سلسلہ نمبر 21 کے اختتام پر یہ بات عرض کی تھی، جو واقعہ معراج کا ذکر چل رہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے جب اس نے یہ سوالات رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے، اور معلوم کیا کہ مکہ سے کوئی وفد آیا ہو، اس کو لے کر آئے۔ جب ان کو لائے گیا تو اس میں نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار موجود تھے، جن سے بادشاہ نے مختلف سوالات کیے۔ تقریباً چوتھے سوال کے بعد اس نے اپنی طرف سے ایک بات رکھی کہ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں عظمت جو ہے ان کے دل میں نہ آ جائے، اور یہ تو قیصر و روم فارس جو بڑی طاقتیں ہیں اس کا بادشاہ ہے، اگر اس نے اسلام قبول کر لیا، یہ ہاتھ سے چلا گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ بات رکھ دی کہ بھائی وہ تو محمد یوں کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں نے اسرا سیر بھی کی، معراج آسمانوں کی طرف بلندیوں پہ سفر بھی کیا، جبکہ یہ بات کتنی عجیب ہے کہ ساتوں آسمان تک بھی چلے گئے، یہاں سے مسجد کعبۃ اللہ سے، حرم سے وہ بیت المقدس تک بھی چلے گئے، ساتوں آسمان اوپر بھی چلے گئے، عرش تک پہنچ گئے، اللہ سے مل لیا، ملاقات ہو گئی، پھر جنت چلے گئے، دوزخ دیکھ لی، سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی وہ لوٹ کر بھی اسی رات واپس آ گئے۔ تو بادشاہ سلامت، آپ تو سمجھدار انسان ہیں، آپ خود غور کریں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے جواب میں پھر بادشاہ نے وہاں موجود جتنے اس کے وزراء تھے ان سب سے کہا کہ بھائی اب آپ میں سے بتاؤ کوئی اس بات کا کیا جواب ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو ایک جو ان میں سب سے بڑا اور استاد تھا سب کا، عمر رسیدہ، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ میں خود بیت المقدس کا امام تھا اس زمانے میں، اور خود میں نے دیکھا کہ رات کو ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، وہ پورا تفصیلی واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو بیان کیا تھا، اور میں جب باہر نکلا صبح دیکھا وہ دروازہ بند ہو گیا آرام سے، جو رات کو اتنے سب مزدور مل کے بھی بند کر رہے تھے نہیں بند ہو رہا، اور میں جب باہر نکلا تو پتھر میں نے ایک نیا سوراخ غور کیا تو وہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس چٹان میں جب کوئی نیا نبی ادھر آتا تھا سفر کر کے تو اس کی سواری ادھر باندھی جاتی تھی، لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی۔
اب بادشاہ نے تو بھائی قسم اٹھا لی جب یہ بات سن لی کہ واللہ میں تو کیسر روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو خدا کی قسم ہے اگر میں وہاں ہوں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں تو ان کے پیروں کو دھو کر وہ پانی پی جاؤں، میں تو ان کا غلام بن جاؤں، میرا تو بس نہ چلے۔ اب یہ جی جیسے یہ کہا تو ایک دم شور مچ گیا پورا، اور سارے وزراء اور وزیر جو ہیں وہ شور کرنے لگ گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، بادشاہ تو ہمارے دین عیسوی سے پھر گیا، اس نے تو دین عیسوی چھوڑ دیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دین عیسوی کو چھوڑ لیں تو لہذا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر تو آپ ہمارے بادشاہ ہی نہیں رہ سکتے۔ جب بادشاہ نے غور کیا کہ بھئی یہ تو سارے دشمن بن رہے ہیں، اب بادشاہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا بھئی کیا ہو گیا تم سب کو؟ میں تو تم سب کا امتحان لے رہا تھا، کہ میں تو چیک کر رہا تھا، معلوم کر رہا تھا کہ تم بھی کہیں اپنے مذہب سے پھر تو نہیں جاتے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو لہذا پتہ چلا کہ تم لوگ بھی اپنے مذہب پر ثابت قدم رہنے والے ہو، تم اپنے مذہب سے نہیں پھرتے، میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا الٹا۔ اب یہ الٹا کیا ہو گیا جی؟ فسجدوا، سجدے میں پڑ گئے سارے، بادشاہ کو سجدہ کرنے لگ گئے کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی جی، ہم نے تو آپ کے بارے میں کیا کیا سوچ لیا الٹا سیدھا، کہ کہیں آپ گئے اور سلطنت اب ٹوٹے گی اور یہ ہوگا۔ کہا مقصد یہی تھا، سوچا کہ اپنی سلطنت بچائی جائے، بادشاہ بھی کوئی بیوقوف تو آدمی بادشاہ نہیں بنتا، تو اسی دین پر رہنا اس کو پڑ گیا، پھر بظاہر دکھانے کے لیے، مقصد یہ اس نے ظاہر کیا۔ اب ان سب کو آپ غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اب معراج ہوا ہے نا، وہ ظاہری ہوا ہے، جسدی ہوا ہے اور حقیقی ہوا ہے۔ یہ سیر حقیقی سیر ہوئی ہے، یہ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا خود ہی، کرسچن یعنی عیسائیوں کو بھی، ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ غور کریں کہ اگر یہ سفر حقیقی نہیں ہوتا تو نہ سواری ہوتی براق، جس کا نام براق تھا، سواری نہ باندھی جاتی ادھر، نہ اس چٹان کے اندر جو ہے وہ سوراخ ہوتا، نہ دروازے کھلے رکھنا ضروری تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج پتہ چلا کہ حقیقی ظاہری طور پر یہ کھلا اور کھرا کیا تھا؟ سچ تھا، تبھی تو اتنی ساری چیزیں نظر آئیں نا۔ اب راج قول بھی یہی ہے کہ یہ جو معراج ہوا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بالکل برحق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، اور جاگتے ہوئے حالت کے اندر ہوا ہے، اور وجود مسجود کے ساتھ ہوا ہے، جسم اطہر کے ساتھ ہوا ہے۔ یہاں تک یہ اختلافی بات ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی تھا یا ظاہری تھا، تو ثابت ہو گیا جمہور کے مطابق یہ ظاہری جسمانی سفر تھا، یعنی حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کے ساتھ گئے، اور یہ ایک بہت بڑا عظیم معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے غور کریں دو حصے ہیں، جو میں نے عرض کیے تھے پچھلے درس میں، بتلایا تھا کہ ایک اسراء ہے اور دوسرا معراج ہے۔ تو اسراء جو ہوا یہ مکہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا یہ وہ ہوا، اور معراج کا سفر جو ہے یہ بیت المقدس سے شروع ہوا ہے۔ اب اسراء کے متعلق روایات ہیں بعض کہ یہ سیر جو ہوئی ہے نا، یعنی کہ کعبۃ اللہ حرم سے لے کر بیت المقدس تک، جو اس زمانے میں 4 مہینے کا سفر تھا، یہ جو سیر ہوئی تھوڑے سے وقت میں اللہ نے کرائی، یہ سیر کہاں سے ہوئی، یعنی شروع کہاں سے ہوئی، کیونکہ اس میں بھی بعض الگ الگ روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، وہاں سے یہ سیر آپ کی شروع ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بئر زمزم کا جو کنواں تھا اس کے قریب تھے، وہاں سے یہ سیر شروع ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس تھے، یعنی کہ جو بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے حتیم جو باہر موجود ہے اس وقت، تو اس حتیم کے پاس تھے، یعنی اس کے اندر تھے۔
تو قرآن نے کیا فرمایا؟ جامع بات کی، جو میں نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی مسجد حرام سے۔ تو مسجد حرام کا اطلاق صرف مسجد پر ہی نہیں ہوتا، جو احاطہ مسجد ہے نا، جس میں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، مسجد حرام سے، تو مسجد حرام کا اطلاق صرف اس احاطے مسجد طواف والی جگہ پہ نہیں ہوتا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ غور کریں تو یہ کچھ بھی حصہ جو تھوڑا سا تھا یہی تھا نماز کا حصہ، یہی مسجد کہلاتی تھی۔ لیکن حقیقت میں علماء کی جو تحقیق ہے نا، اس کے مطابق جہاں تک حد حرم ہے، حد حرم جہاں تک ہے وہ ساری کی ساری جو ہے مسجد حرام ہے۔ اور یعنی اگر آپ حد حرم کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، چاروں پانچوں سمتوں کے اندر، کہ اگر ہم مدینہ کے راستے پر جائیں، مکہ سے نکلے مدینے کی طرف راستے پہ جا رہے، تو جو مسجد عائشہ آتی ہے، غنیم اس کو کہتے ہیں، غنیم کا راستہ، یعنی کہ ادھر مسجد عائشہ آتی ہے، جدھر سے چھوٹا عمرہ مشہور ہے، یہ حرم کی حدود ہے۔ تبھی تو اس حدود سے باہر جا کے عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں نا، احرام باندھ کے اور نیت کر کے۔ اسی طرح اگر جدہ کے راستے سے جائے جائے تو شمسی ہے، یہ مقام آتا ہے، یہ مقام حدیبیہ ہے، جہاں پہ حدیبیہ صلح حدیبیہ ہوئی، یہ حد حرم ہے۔ اور اگر عرفات کی طرف سے جائیں تو عرفات کے نالے سے تھوڑا ہی پہلے تک جو ہے نا ایک جگہ ہے، وہ حد حرم ہے۔ اگر طائف کے راستے سے جائیں تو جمرانہ، جہاں سے بڑا مشہور ہے کہ جی بڑا عمرہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ وہاں حد حرم ہے۔ اور ایک راستہ ہے لیز کا، اگر اس راستے سے جائیں تو 30 کلومیٹر آگے تک جو ہے نا یہ حد حرم ہے۔ اب یہ سارا کا سارا کل کیا ہے؟ حد حرم کے اندر داخل ہے یہ سب۔ اور اب اگر ان تمام جگہوں کی تحقیق میں چلا جاؤں تو آج کا درس اسی میں چلا جائے گا، تو ہر چیز کی جگہ کی تحقیق میں ہم نہیں جاتے۔ صلح حدیبیہ میں چلے جائیں، وہ ایک ہی حدیبیہ صلح جو ہوئی ہے وہی اتنا طویل ہے کہ درس وہاں ختم ہو جائے گا سارا، تو ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اگر اللہ قرآن میں ایک بات نہ فرما دیتے نا تو یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے ابھی بتایا نا حد حرم، دیکھیں اتنا دور دور تک ہے، اگر اس سب کو بھی آپ جمع کر لیں تو یہ کئی 100 کلومیٹر بنتا ہے، کئی 100 کلومیٹر۔ جیسے یہاں سے آپ 120 30 40 150 کلومیٹر میں حیدرآباد پہنچ جاتے ہیں، تو یہ کئی 100 کلومیٹر بنتا ہے حد حرم، اگر آپ دیکھیں تو اس حساب سے جو علماء کی تحقیق ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایک بات آیت فرمائی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اگر اللہ کہہ دیتے شطر الکعبہ، کہ بھائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کعبہ کی طرف پڑھیں، نماز کس طرف پڑھیں؟ کعبہ کی طرف۔ اور یہ بات کہنا کوئی غلط تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اور قاعدہ بھی یہی ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ یہ بعد میں نا بڑا مسئلہ بن جائے گا، ورنہ اللہ تو قیامت تک کے حالات اللہ نے تو طے کیے ہیں، ہم نے بیٹھ کے تھوڑی طے کیے ہیں، اللہ نے کیے سب۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ فائدہ ہوا کہ جو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا رخ تو عین کعبہ کی طرف ہوگا۔ ادھر کعبہ ہے، اگر وہ یوں بھی گھومے گا تو کی نماز نہیں ہوگی، ادھر بھی گھوما نماز نہیں ہوگی، تھوڑا سا گھوما ہے، بالکل اس کو یوں ہونا پڑے گا۔
کس کو؟ جو عین مطاف میں ہے نا، حرم کے اندر ہے، جس کو بیت اللہ سامنے دکھ رہا ہے. اور جو کسی اور ملک سے نماز پڑھ لے، پاکستان سے پڑھ لے، انڈونیشیا سے پڑھ لے، کہیں سے بھی پڑھ لے، تو اس کا رخ صرف کعبہ نہیں ہے بلکہ اس پوری مسجد کی طرف اس کا رخ ہو گیا. پوری مسجد کی طرف وہ رخ کر سکتا ہے، تو یہ کافی ہے. ورنہ عین رخ کعبے کی طرف ہونا ضروری ہوتا تو نماز ہی نہیں ہوتی پھر، اور عین کعبے کی طرف رخ کرنا پھر ناممکن ہو جاتا. اب یعنی اندر والے کے لیے کعبہ مسجد ہے، شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد حرام ہے، اور باہر والوں کے لیے یعنی کہ دیگر ممالک والوں کے لیے یہ پورا حرم کعبہ ہے. یعنی کہ اتنا اللہ کا انعام ہو گیا کہ تبھی اللہ نے تو فرما دیا نا یوں کہ ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی کا جو جانور ہے نا آپ کعبے میں جا کر ذبح کریں. یہ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا. قربانی کا جانور حاجی ساتھ لے کر جاتا ہے، اب تو نہیں جاتے لے کر، اب تو وہیں مل جاتا ہے. ورنہ ایک زمانے سے وہ قربانی کا جانور ساتھ، اس کو ہدی کہتے تھے، ہاک کر لے کر جانے والا جانور، ہکا کے لے کے جاتے تھے اس کو ساتھ. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا بھائی یہ ہدیم بالغ الکعبہ، یعنی کہ جو آپ کا ہدی کا جانور ہے نا جو آپ نے ادھر قربان کرنا ہے، اس کو لے جا کر کدھر ذبح کریں؟ کعبہ کے اندر. یعنی کہ جو چار دیواری ہے نا کعبہ اس کے اندر کریں. یعنی منی میں ذبح کر سکتے ہیں. پھر اس آیت سے تو نہیں یہ سمجھ آ رہا. اسی طریقے سے جو ہے کسی اور مقام پہ ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ آیت سے تو یہی پتہ چل رہا ہے. یعنی منی میں ذبح کرے، مکہ کے کسی بھی آخری کونے میں ذبح کرے، عین کعبے میں جا کر ذبح کوئی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کوئی حاجی کعبے کے اندر بولتا ہو بھائی کعبہ کھلواؤ میں نے اندر جانور ذبح کرنے، یا مطاف میں ذبح کروں گا؟ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے. اب تھوڑا کامن سینس ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. جیسے اس کو حرمن آمینہ کہا، ایسے ہی کعبہ بھی فرمایا قرآن میں، اور مسجد حرام بھی فرمایا. تبھی آج تک ایک جماعت نے ایک بہت بڑا مسئلہ نہ پیدا کیا ہوا ہے. یہ مسئلہ سن لیں، یہ بڑا اہم ہے، جس پر یہ ہمارے مصطفیٰ بھائی نے بھی سوال کیا تھا. مصطفیٰ بھائی نیند میں ابھی جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ دیکھو سن ہی نہیں رہا. فیضان بھائی، ہاں فیضان بھائی، فیضان بھائی نے بھی یہ مسئلہ پوچھا تھا. ابھی دیکھو اس کا حل آ رہا ہے. تو فرمائے کہ یہ ایک جماعت نے بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجودہ خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تھے. وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ کعبہ سے مراد حرم ہے، کعبہ سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے. اگر اللہ کا گھر ہوتا تو یہ آیت دیکھیں نا، ہدیم بالغ الکعبہ، جو حاجی اپنا جانور لایا ہے ذبح کرنے کے لیے وہ کدھر ذبح کرے؟ کعبہ کے اندر کرے. جیسے وہ کہتے ہیں کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے، غلط کہتے ہیں. سمجھ نہیں ہے، عقل چھوٹی ہے. قرآن کو سیکھو. قرآن پڑھ نہیں پا رہے، سیکھو گے کیا؟ تمہاری زبان سے قرآن نہیں نکل رہا، تمہارے بچے حافظ نہیں بن پا رہے، تھوڑا سا تو شرم کر لو. آ جاؤ پھر چیلنج ہے، نکالو اپنے مردے، ہم بھی نکالتے ہیں اپنے. آ جاؤ، لے آؤ زندوں کو، لے آؤ، مردوں کی بات نہیں کرتے، زندے لے آؤ. لے آؤ اپنے بچے حافظ ہیں، لے آؤ ذرا ہمارے سامنے، ہم ابھی چیک کرتے ہیں. یہ تو مہینہ بھی بڑا پیارا ہے نا. تو جو قرآن نہیں پڑھ سکے وہ قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ تو اللہ واضح کہہ رہے ہدیم بالغ الکعبہ، کعبے کے اندر قربانی کرو. اس کا مطلب بیت اللہ کی دروازے کھلواؤ، وہ اندر جانے نہیں دیتے کسی کو، تم قربانی کرو گے، تمہاری تو ایسی کی تیسی. سمجھانے کے لیے اتنی بڑی بات کرتے ہو ہمارے سامنے. اور کوئی شیخ بھی نہیں کرتا وہاں اندر قربانی، اس کو بھی پتہ ہی ہے بیوقوفی جہالت ہے، فضول باتیں کرنا. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی قرآن سے دلیل مل گئی ہے. چیلنج تو آ جائے، اس کے مخالف دلیل دے دے کوئی. تو کیا فرمایا؟ اب یہ جماعت اس لیے اعتراض کرتی ہے کہ حضرت علی موجودہ خانہ کعبہ شریف میں پیدا ہوئے، وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ کعبہ سے مراد بیت اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر نہیں ہے، حرم مراد ہے، حرم ہے.
کعبہ سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے، ورنہ یہ کبھی آج تک آپ نے دنیا میں دیکھا اس طرح کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہو اور عورت کو جو ہے مسجد کی طرف دوڑایا جائے، بھئی مسجد لے کے چلو جلدی جی، وہ ادھر امام صاحب بھی ہوں گے، دعا بھی کریں گے اور وہیں پہ پیدائش بھی ہو جائے گی بچے کی؟ جی آپ نے دیکھا ایسا کبھی؟ کسی نے ایک دیکھا ہو؟ کوئی ایک دنیا کی مثال دے دے ایسا کوئی کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہو اور کہا جائے جی عورت کو مسجد لے چلو، جی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہسپتال نہیں جاتے بھائی۔ تو آپ کی عورتیں تو ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہیں، اتنی عقل رکھتی ہیں کہ جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نہیں رکھتی، نعوذ باللہ۔ اب جب کھل کے بات کریں گے تو بری بھی لگے گی، خطرناک لگے گی جب ہم کھل کے بولیں گے نا، تو اتنی عقل ان کو نہیں ہے نعوذ باللہ۔ جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ کعبہ شریف کے اندر چلی گئیں، کوئی عقل کی بات کرے، کیا بیوقوفوں والی جہالت کی باتیں، عقل کے خلاف باتیں نہیں کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا جی خانہ کعبہ سے مراد کعبہ شریف ہی ہے، اللہ کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ اور دوسری روایات ڈھونڈی تو پتہ چلا جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بھی جو ہے نا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، کہا دیکھو حضرت علی بھی اور زید بھی دونوں کعبے میں پیدا ہوئے۔ پھر اس کو دلیل بنا لیا، کس چیز کے لیے؟ خطرناک چیز کے لیے، خلافت کے لیے، کہ دیکھو جی اب چونکہ حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان یہ رضی اللہ عنہم ان میں سے کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، علی تو دیکھو اندر پیدا ہوئے، تو باہر پیدا ہونے والے خلافت میں خلیفہ کیسے پہلے بن گئے؟ اب اگر کعبے کے اندر پیدا ہونا دلیل ہے بھائی خلافت کی، چلو تمہاری یہ بات مانتے ہیں۔ آپ نے کیا دلیل دی؟ جی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خلیفہ ہوگا، یہ دلیل دی نا، انہوں نے کہی ہے، یہ بات لکھی ہے باقاعدہ۔ تو کعبے کے اندر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا نہیں ہوئے، پھر وہ نبی کیسے بن گئے؟ تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے جبکہ خلافت سے بڑی نبوت ہوتی ہے؟ خلافت نبوت کے مقابلے میں چھوٹی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو نبوت بڑی ہے اور خلافت اس سے چھوٹی ہے، بدرجہ اولا چیز تو نبوت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کعبے کے اندر نہیں پیدا ہوئے، پھر وہ نبی کیسے بن گئے؟ جب خلیفہ بننے کے لیے کعبے کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے تو پھر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی اتنی بڑی بڑی باتیں کر، لیکن یہ علم ہے، یہ تو سیرت ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ کتابوں میں صرف یہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہوئے، اب اس کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا کہ کعبہ شریف کے اندر پیدائش ہوئی، جبکہ پیدائش اصل میں حد حرم میں ہوئی ہے، اور حد حرم میں نے ابھی پہلے آپ کو ثابت کر دیا کہ وہ تو اتنا وسیع ہے، اتنے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل ہے، یہ بات اصل ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں اگر جو بات ہم نے پہلے دوسری کری نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع کہاں سے ہوا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو بھی حرم ہے، اگر حتیم میں تھے تو بھی یہ کیا ہے بھائی؟ حرم کا حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آب زمزم کے کنویں کے پاس تھے تو وہ بھی حدود حرم ہی ہے۔ تو قرآن نے دیکھیں کیسا زبردست کمال کیا کہ ان ساری چیزوں کو ایک جامع لفظ کے اندر لے کر آ گیا قرآن، اور وہ لفظ بول کر تمام اقوال کو قرآن نے جمع کر دیا کہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، الی المسجد الاقصی وہاں تک گئے، من المسجد یہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دیکھیں تو یہ لفظ قرآن نے بول کر نا سارے اقوال کو جمع کر دیا۔ اب کہتے ہیں بھائی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے،
جہاں بھی ہو حد حرم میں تو ہے نا. تو یہ قرآن کی عظمت ہے کہ وہ جامع بات کرتا ہے. تو فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلے تطبیق کرتے ہیں، یعنی کہ سارے اقوال کو دیکھو کیسے جوڑ دیتے ہیں، کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف لائے. حتیم جو کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا حصہ، کعبے کے اندر کا حصہ ہے. حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور اللہ کے فرشتے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور اس حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک آدمی اس طرف لیٹا، ایک اس طرف لیٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے حتیم کے پاس، اور ایک اس طرف لیٹا اور ایک اس طرف لیٹا ہوا ہے. تو ایک فرشتے نے جبرائیل سے پوچھا ایہم، مطلب ان میں سے، ان لیٹنے والوں میں سے وہ کون ہے نبی جو ہیں، یہ جو لیٹے ہوئے ہیں تین چار، ان میں سے ایک فرشتہ پوچھ رہا ہے جبرائیل سے کہ ایہم، ان میں سے کون سے ہیں وہ والے. جیسے ہم بھی بولتے ہیں یار وہ والے کون سے ہیں جس کی بات پہلے کوئی ہو رہی ہوگی جب یہ آ رہے ہوں گے آسمانوں سے. کہا ایہم، ان میں سے کون سے ہیں وہ جو نبی ہیں جس کے لیے بھیجا گیا ہمیں ابھی. تو اس نے کہا کہ اوسطہم و خیرہم، کہ ان دو کے درمیان جو لیٹے ہوئے ہیں نا، یعنی کہ یہ جو لیٹا ہوا ہے اور یہ جو لیٹا ہوا ہے، ان کے جو درمیان میں لیٹے ہوئے ہیں نا، وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نا آ کر اٹھایا کہ اٹھیں یا رسول اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا دل جاگ رہا تھا اور آنکھیں سو رہی تھیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ، آنکھیں سو رہی تھیں، نیند کر رہی تھیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، کہ ان کی آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں آتی. دل کا تعلق ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق کے دلوں کو جو اللہ سے جوڑنے والا ہے، اس کا خود دل کہاں سے غافل ہو سکتا ہے. جس کا دل لاکھوں دلوں کو زندہ کر دے، اس کا دل خود کبھی سو سکتا ہے؟ وہ تو مر کے بھی نہیں سو سکتا. اللہ والوں کا دل جب وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تب بھی نہیں. یہ تو اللہ والوں کی حال ہے، اور نبی کی کیا حالت ہے، وہ تو کس درجے کے ہیں. تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں سمجھنے کے لیے، میں نے مثال دے دی. تو فرمایا تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، ان کا دل تھوڑی سوتا ہے، آنکھیں بس نیند کر رہی ہیں. تو دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہے ہر وقت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کر زمزم کے قریب لائے. دیکھیں حالت یہ ہے، اور زمزم کے قریب جب اٹھا کے لا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے مبارک کو نا میرے حلق سے لے کر نا یہ الا لکبتیہ، یہ جو مطلب ناف کی طرف تک کی جگہ ہے نا، یہاں ناف تک پورا سینہ مبارک، کہتے ہیں یہ پورا چاک کیا، کھول دیا. ایک سونے کا بڑا تسلا تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھا، جو دنیا کا نہیں تھا. وہ کہاں سے لائے تھے؟ جنت سے لائے تھے. کیونکہ آپ غور کریں تو سونے کا استعمال جو ہے گولڈ، اس کا کوئی بھی چیز ہو، برتن ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ تو مرد کے لیے استعمال کرنا، عورت کے لیے بھی استعمال کرنا حرام ہے. سونے کا برتن تو عورت کے لیے بھی استعمال کرنا حرام ہے، مرد کے لیے بھی استعمال کرنا حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے استعمال ہو سکتا تھا؟ کیونکہ سونے کے آپ جانتے ہیں برتن میں کھانا کھانا بھی حرام ہے، سونے کا چین پہننا بھی حرام ہے، سونے کی زنجیر پہننا، انگوٹھی پہننا وہ بھی حرام ہے، سونے کا پین کوئی بنوائے وہ بھی حرام ہے، سونے کا کموڈ تو ویسے ہی حرام ہے، کوئی بھی چیز بنوائے، سونے کا جہاز بنوائے حرام ہے، کچھ بھی بنوائے.
مرد کے لیے تو سونا ہے ہی حرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ایک دفعہ ہاتھ میں سونا لیا اور دوسرے ہاتھ میں ریشم لے کر فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے حرام ہے۔ بتائیں، یعنی کہ مردوں کے لیے یہ مراد ہے۔ تو جو چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام فرما رہے، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سونے کا تسلہ کیسے لایا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا خاص تسلہ لایا گیا جنت سے سونے کا۔ اب دیکھیں، یہ ہوتا ہے کمال محدثین کا، علماء کا، فقہا کا۔ تو محدثین نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک سونے کی حرمت کے احکامات ہی نہیں آئے تھے، یہ تو مکی زندگی چل رہی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو جا کے مدینہ ادھر جو ہے نا احکامات آنا شروع ہوئے۔ تو محدثین نے ایک دلیل تو یہ دی کہ مکی زندگی میں شریعت کا حکم نہیں آیا تھا کوئی، یہ مدنی زندگی میں احکامات آنے شروع ہوئے تھے۔ اب جب یہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب میرے قلب مبارک کو نکال کرنا اور مائے زمزم سے 3 مرتبہ دھویا گیا، زمزم کے پانی سے۔ اور یہ شق صدر جو ہو رہا ہے نا، آپ کا سینہ چاک کرنا، یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے۔ پہلی دفعہ کب ہوا تھا؟ جب آپ کن کے گھر میں تھے؟ دائی حلیمہ کے گھر میں تھے، اور آپ چھوٹے تھے، آپ نکلے تھے اپنی بہن کے ساتھ، اور وہاں شق صدر ہوا تھا، آپ کا سینہ جبرائیل نے آ کر کھولا تھا اور ایسے ہی تشتری میں دھویا تھا اور واپس فٹ کیا تھا، پھر سیا تھا، ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قلب مبارک دل کو نکال کر مائے زمزم سے 3 مرتبہ دھویا، اور یہ شق صدر ہی ہوا ہے۔ وہاں میں نے سمجھایا تھا یہ شرح صدر نہیں ہے۔ شرح صدر تو کیا ہوتا ہے کہ بس دل میں اللہ کوئی بات ڈال دے، بغیر ہارٹ سرجری کے جو ہے نا باہر سے ہی علاج ہو جائے، اور یہ باقاعدہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے اسپیشل انداز سے۔ تو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں زمان رضاعت میں پہلی دفعہ شق صدر ہوا تھا، اور یہ دوسرا شق صدر ہوا، اور یہ شرح صدر یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کسی کے سینے کو بات سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں، جیسے فرمائے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں کہ جیسے وہ ایک خاص نور ایمان میں آ جاتا ہے، اب اس کو سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، جو چیزیں اس کو پہلے دکھ نہیں رہی ہوتی اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں اس کے سامنے، اور سب کچھ یہ ہوتا ہے شرح صدر کے اندر۔ لیکن یہاں پر حقیقت میں کیا ہوا ہے؟ شرح صدر نہیں ہوا، بلکہ حقیقت میں شق صدر ہوا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو حقیقت میں کھولا گیا، باقاعدہ آپریشن ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے دھاگے کے نشان خود میں نے دیکھے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خادم رہے، ان کو یہ شرف حاصل ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، دھاگے کے نشانات ہیں ادھر سلائی گئے آپ کے سینے پہ۔ اب یہ بھی آپ سوچیں کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ نشان ہٹا بھی سکتا تھا، ہمارے بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہ دھاگے خود ہی سوکھ کر گل جاتے ہیں، نشان مٹ جاتے ہیں۔ میرا بچپن کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ بتا ہی نہیں سکتے ہوا تھا ایکسیڈنٹ، نشان تک اب نہیں رہا۔ یہ تو زبان کا زخم کا نشان نہیں جاتا کہتے، وہ تو جسم کا کتنا بڑا نشان ہو مٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جبرائیل خاص فرشتے کر رہے ہیں، اور یہ نشان کیوں نہیں جا رہا؟ اس میں بھی محدثین نے زبردست جواب دیے، فرمائے کہ یہی تھا کہ منافقین اور مشرکین اور رؤسائے سردار قریش مکہ، سردار جو تھے سارے کفار، یہ جھٹلا نہ سکیں، ایک کھلی نشانی سامنے رہے کہ یہ دیکھو بھائی پھر یہ کیا ہے، کبھی دیکھا ایسا؟ وہ تو نہیں
جانتے تھے نا کہ بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل ہی باہر نکال کے رکھ دو، دھو دو اچھی طرح، بغیر کسی آپریشن تھیٹر کے، ٹی او کے، آپریشن تھیٹر او ٹی کے، او ٹی، اور کوئی ڈاکٹر نہ ہو، سرجن نہ ہو، کوئی انجیکشن نہ لگے، اور بندہ زندہ بھی رہے. تو یہ اللہ نے نشانی کے طور پہ دکھانا تھا کہ دیکھو یہ ہم سب کر سکتے ہیں. یہ نشان ہم نے اس لیے چھوڑے ہیں تاکہ تمہارے اعتراضات کا جواب تمہیں منہ پر مل جائے. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو فرمائے نشان کہاں کہاں تھے مجھے تو یہ بھی پتہ ہے، یاد ہے اچھی طرح. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے میرے دل مبارک کو زمزم سے دھویا، پھر ایسے محسوس ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے ہم کہتے ہیں نا یار ایسا فیل ہوا، ملأ فی قلبہ ایمانا و حکمتا، کہ ایمان اور حکمت ایک مانوی چیز تھی جو نہ دیکھنے والی، جس کو میں دیکھ رہا تھا، مجھے ایسا لگنے لگ گیا جس کو اللہ نے جوہر بنا دیا، اور میرے دل میں وہ ایمان اور حکمت بھر دی گئی. فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات ایسے تھے کہ مجھے حلق تک محسوس ہو رہے تھے. اور وہ کیا زبردست اثرات ہوں گے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے، مجھے محسوس ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میرے سینے کو انہوں نے سیا. محدثین کا کام کیا ہوتا ہے بھائی؟ حدیثوں کا جمع کرنا، وہ جمع کرتے ہیں. یہ سب ہمیں علم، یہ معلومات سب کیسے ملی؟ ان کی محنتوں کی وجہ سے. اگر یہ محنتیں نہیں کرتے تو ہم یہ اتنا کھل کر بیان نہیں کر پاتے. تو ایک بہت بڑے امام کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے نا مسائل رکھے، اور پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ شدید ناراض تھا. جب نام آتا تھا نا تو غصے میں آتے تھے کہ بھائی ابو حنیفہ کا نام میرے سامنے کیوں لے رہے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے نا چند دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے علم پڑھا، سیکھا. کچھ مسائل انہوں نے لکھ لیے ہوں گے اپنے پاس کاغذ، مختلف کاغذوں پر، اور جب اپنے انہی استاذ کی خدمت میں آئے تو ان کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ مسائل میں نے کس سے پڑھے، استاد کون ہے. بس اتنا کہا کہ یہ میں نے بس ایک بڑے عالم سے نا مسائل سیکھ کر آیا ہوں. تو یہ نہیں بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے. کہا کہ بس میں گیا تھا، عالم کی خدمت کی، میں نے ان سے بڑے مسائل سیکھے، تو بس یہ میں لکھ کر لایا ہوں، یہ میں تحقیق کری ان کی ہے ساری، تو آپ کو بھی دکھانا چاہتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں. تو فرمایا ہاں دکھاؤ بالکل. تو ان کو اس نے جو ہے نا دے دیے. تو کہا بھائی ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، میں اس کو نا دیکھتا ہوں انشاءاللہ، رات میں بیٹھتا ہوں نا پھر دیکھتا ہوں. اب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلے دن جب میں صبح کی نماز کے بعد حاضر ہوا تو فرمایا عبداللہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے بھی یہ مسئلے لکھے تو تم اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا. اگر تم نے دین سیکھنا ہے تو اس کے ساتھ رہو، جڑ جاؤ، اس کے ساتھ چپک جاؤ. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے کہ میں ہنس پڑا. کہا بھائی عجیب بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ میں تمہیں اتنی کام کی بات بتائیے، ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا کہ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں آپ برا بھلا کہتے ہیں نا کہ اس کا تو نام میرے سامنے نہیں لو کبھی. یہ ان کی تحقیق ہے. کہا کہ اچھا یہ ان کے مسائل لکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا ہاں. تو کہا اچھا صحیح کہا ہے بالکل کسی نے کہ نحنو صیادلہ وہم الادباء، کہ ہمارا کام کیا ہے محدثین کا کہ ہم دواؤں کو جمع کر دیتے ہیں. حدیثیں جمع کرتے ہیں نا محدثین، حدیث سے محدث، حدیثوں کو اکٹھا کرنا ان کا کام ہے. ان کا مقصد جیسے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا بھائی کھانا یہ پکائیں گے، مرمت یہ لوگ کریں گے، فلانا ڈپارٹمنٹ یہ کام کرے گا، اکاؤنٹس یہ کرے گا، ایڈمن یہ کرے گا، ایچ آر یہ کرے گا. تو حدیثیں جمع کرنے والے کون ہیں؟ محدثین. تو کہا کہ نحن صیادلہ، ہم دواؤں کو جمع کر دیتے ہیں، ہمارا کام ہے دواؤں کو جمع کرنا. وہم الادباء، اور اصل طبیب اور ڈاکٹر اور حکیم کا کام کون کرتے ہیں؟ جو فقیہ لوگ ہیں، ان کا کام ہے دوا دینا. ہم دوا بنا سکتے ہیں، ہم دے نہیں سکتے، دینے کا ہمیں نہیں پتہ.
کیسے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کتنی ایم جیز کی ہونی چاہیے، کتنے ڈوز، کتنے حساب سے کیسے کیسے دینے. تو دینے والا کام دوا کس کا ہے؟ اطباء کا ہے، یعنی کہ فقہا کا ہے. تو مسائل فقہا ہی نکال سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ عام آدمی اس حدیث کو پڑھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا، زمزم سے دھویا گیا، بس یہ حدیث ہے، میں نے اتنا پڑھ لیا جی، کافی ہو گیا، بہت اچھی معلومات مل گئی جیسے ہم نے پڑھ لی. لیکن یہ ان علماء اور فقہا کا کمال تھا کہ جو اتنی سی بات سے کئی باتوں کو سمجھ جاتے تھے اور ثابت کرتے تھے دلیل کے ساتھ. تو فرمایا کہ یہ دلیل ہے کہ آب زمزم افضل ہے جنت کے حوض کوثر کے پانی سے بھی، جو دنیا میں ہمیں ملا ہوا ہے آب زمزم کا پانی، یہ جنت کے اندر حوض کوثر کے پانی سے بھی اعلیٰ پانی ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے. یہ محدثین ان فقہا نے دیکھے ثابت کرا، کیونکہ جب سارا سامان جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے، سینے کا سامان، چاک کرنے کا سامان، تشتری، پھر سارا انسٹرومنٹ جتنا بھی لائے، ساز و سامان، وہ کہاں سے لائے؟ جنت سے لائے. تو کیا جبرائیل علیہ السلام کے پاس وقت نہیں تھا وہاں پر تھوڑا سا جا کے حوض کوثر سے پانی لے آتے؟ یا جو انہار اربعہ ہیں جنت کے اندر 4 نہریں، ان نہروں میں سے کہیں سے پانی لے آتے، ان کو کوئی تکلیف تھی کیا؟ تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا میں تمام دلوں سے افضل تھا، تو سب سے افضل پانی سے اس کو دھلوایا گیا، اور وہ کیا تھا؟ آب زمزم. اب یہ مسائل فقہ کا ہی کام ہوتا ہے. ہم جیسے تو بس پڑھیں گے لکیر کے فقیر آگے بھاگیں گے، ہم کیا سمجھیں اس حدیث سے، ہمیں کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں. یہ کام فقہا کا ہے. اسی طرح غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل نے سلائی کر دی، پھر ہاتھ بھی پھیر دیا، تو مجھے ویسا ہی لگا جیسے میں پہلے تھا. جیسے میں پہلا تھا بالکل ویسے ہی ہوں، کوئی بیہوشی نہیں ہوئی، کوئی نیم بیہوشی میں نہیں گیا، کوئی چکرایا نہیں، کوئی مجھے درد نہیں، کوئی خون نہیں نکل رہا، کوئی میری حالت غیر نہیں ہو رہی، کوئی چکر نہیں آ رہے. میں جیسا کھڑا ہوں دیکھ رہا ہوں، سامنے دل نکال لیا، دھو رہے ہیں، اچھی طرح دھو کے پانی سے تشتری میں واپس لگا رہے ہیں، فکس کر رہا، اور جوڑ جاڑ کے سارا سلائی کر دیا، ہاتھ پھیر دیا. جیسا میں پہلے تھا محسوس کر رہا تھا، بالکل میں اپنے آپ کو پہلے جیسا ہی ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہی میں ہوں. پھر میرے لیے سواری لائی گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ سواری براق ہے. اس کا نام کیا ہے بھائی؟ براق. یہ اس کے نام کے معنی بھی ابھی بتاتا ہوں. فرمایا لمبا قسم کا جانور تھا، گدھے سے تھوڑا لمبا تھا، خچر سے تھوڑا کم قد کا تھا، بڑا خچر ہوتا ہے نا، اس سے تھوڑا کم تھا، بڑے خچر سے، اور دیکھنے میں طویل لمبا نظر آتا تھا، طویل لمبائی کے اندر. اس کی پشت بڑی چوڑی تھی، کافی بندے بیٹھ جائیں جیسے، چوڑی پشت والا تھا. فرمایا وہ کانا ابیض، سفید رنگ کا تھا، بالکل گورا چٹا سفید. بعض کتب میں ہے کہ قرآن میں یہ آئی ہے نا بات، آیت ہے الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ خدا جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. پتہ چلا کہ موت بھی کوئی چیز ہے، ورنہ موت کو پیدا کیوں کرنا پڑتا؟ اگر عدم محض ہوتی، کوئی چیز ہی نہ ہوتی، تو پیدا کرنے کا کیا معنی ہوگا؟ اگر کوئی چیز نہ ہو تو کچھ نہ ہوا بھائی. جب کوئی چیز ہی نہیں ہوئی تو کچھ ہوا؟ کچھ نہ ہوا. تو موت کو جب قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پیدا کیا، فرمایا موت بھی کوئی چیز ہے، اس کا مطلب ہے نا کوئی چیز. یہ ثابت ہو گیا، یہ بات سمجھ گئے. اب حدیث میں آتا ہے کہ موت کو اللہ نے نا نر دمبا اس کی شکل میں موت کو پیدا کیا. موت کس شکل میں؟ نر دمبے کی شکل میں. مذکر دمبا جو ہوتا ہے نا بھیڑ، اور اسی طرح اس کے قریب قریب ہوتا ہے، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اور حیات جو ہے نا زندگی، اس کو بھی اللہ فرما رہے ہیں نا ہم نے پیدا کیا. حیات کو مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا.
مادہ ہے اور کیا ہے؟ گھوڑی ہے. جیسے گھوڑا ہوتا ہے اس کی جوڑ والی گھوڑی، اس کی شکل میں پیدا کیا. حدیث میں ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام فرمائیں گے. جو جنت والے ہوں گے نا ان کو سلام کیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے سلام اہل جنت کو. کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہوگی وہ دن جب اللہ جنت والوں کو سلام فرما رہے اور فرمائیں گے کہ اے جنت والو. اب یہ اعلان ہوگا جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے سلامتی ملنے کے فوراً بعد ہی. جو وعدہ رب نے آپ سے کیا تھا نا اب وہ آپ کو کیا پورا مل گیا. جو اللہ نے آپ سے اتنے وعدے کیے ہوئے تھے، آپ کو فضائل سناتے تھے علماء مساجد میں ہر جگہ پہ، تو کیا اب آپ کو وہ سب مل گیا حقیقت میں؟ تو کہیں گے کہ یا اللہ تیرا تو لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری تو سوچ سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہمیں مل گیا. پھر اللہ فرمائیں گے کہ اب ہم تمہارے سامنے فیصلہ کرتے ہیں. فرشتوں کو حکم دیں گے، کہا جائے گا کہ بھائی موت کو لایا جائے. اور موت کس حالت میں؟ نر مینڈے کی حالت میں، شکل میں. اللہ حکم فرمائیں گے کہ اس موت کو ابھی ذبح کرو، ان کے سامنے ذبح کر دو. یعنی جنت کے دروازے پہ لا کر ہی اس کو نا فرشتے اللہ کے حکم سے نا چھری پھیریں گے، ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے جنت والوں سے کہہ دو کہ اب موت نہیں آئے گی انہیں کبھی بھی، بھول جائیں، اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اب. اور جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان کے لیے تو چیخیں نکل جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا. وہ چاہیں گے کہ اس کو نہ ذبح کیا جائے، اور جنت والے خوش ہو رہے ہوں گے. ایک ہی عمل ہے، کسی کے لیے خوشی کا ذریعہ، کسی کے لیے عذاب کا، برائی کا ذریعہ بن رہا ہے. جب جہنم والے دیکھیں گے تو ان کی تو چیخیں نکل جائیں گی. اب جو حیات تھی نا وہ کیا تھی؟ مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا اس کو. اس کی صفت یہ ہے کہ لا یرکبوہا الا الانبیاء او جبرائیل، کہ اس پر انبیاء علیہ السلام اور جبرائیل کے علاوہ کوئی سواری نہیں کر سکتا. کس کے اوپر بھائی؟ حیات پر. حیات کیا ہے؟ جو مادی گھوڑی کی شکل میں اللہ نے بنائی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آسان ہے، اتنا مشکل تو نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت علمی بات ہے. جو مادی گھوڑی کی شکل میں بنایا اللہ نے جس کو، اس پر نبیوں اور جبرائیل کے علاوہ کوئی دوسرا سواری نہیں کر سکتا. اور اس کی شان کیا تھی؟ یہ تھی کہ ما وضعت علی شیء الا احبت. اور اس کی شان یہ تھی کہ اس سواری جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کا قدم پڑتا تھا نا تو نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی تھی. جدھر اس کا پیر پڑا نا اس کے پیر کے نیچے جو چیز آتی تھی اس میں زندگی آ جاتی تھی، کیونکہ وہ خود کیا تھی؟ حیات تھی، زندگی بنی تھی. اللہ نہیں بنایا ہے، لیکن بنایا اللہ نہیں نا، تو زندگی آ جاتی تھی ہر اس چیز کے اندر جدھر اس کا قدم پڑ جاتا تھا. اب کوئی بوٹی پہ قدم پڑ گیا وہ بوٹی زندہ ہو گئے، گھاس پہ پڑ گیا وہ زندہ ہو گئے، پتھر پہ پڑ گیا وہ زندہ ہو جائے گا، مٹی پہ پڑ گیا مٹی بولنے لگ جائے گی، اس میں زندگی آ جائے گی. ہر وہ چیز زندہ ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ کیا ہے؟ حیات ہے. اللہ کے حکم سے جہاں حیات آئے گی وہاں زندگی آئے گی. اور یہی وہ جانور ہے جس پر جبرائیل علیہ السلام آتے تھے سامری کو پالنے کے لیے. اور سامری جو تھا وہ آپ پورا قصہ جانتے ہیں، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر جس نے بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کیا تھا، تو یہ اس کے پاس آتے تھے پالنے کے لیے. اور سامری دیکھتا تھا یہ کیا چیز ہے کہ جہاں قدم رکھتا ہے یہ جانور جو گھوڑی مادی شکل میں حیات، تو ادھر جو ہے زندگی آ جاتی ہے، حیات آ جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے وہ چیز. تو اس وقت نے کیا کیا کہ جبرائیل جب چلے گئے نا اس کے پاس سے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جہاں لگے تھے نا وہاں سے اس نے نا مٹی اٹھا کر نا اپنے پاس چھپا لی، محفوظ کر لی. اور جب اس نے بعد میں وہ بت بنایا تھا نا بچڑا موسیٰ علیہ السلام کے وقت، آگ کے اندر جو سونا چاندی لوگوں سے لیا اور اس کو گلا کے جو ہے نا پگھلا کے اس آگ کے اندر اس نے
ڈالا تو اس کے اندر اس نے یہی والی مٹی اس کے اندر ڈالی تھی، جس سے کیا ہوا تھا، وہ زندہ ہو گیا، بولنے لگ گیا۔ تو اب اس نے قوم کو دھوکہ دیا تھا کہ قوم نے کہا کہ یہ سونے کی چیز، اور اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، باتیں کر رہی ہے، بول رہی ہے، تو یہ کیا بھائی؟ اس نے کہا یہی تو الہ ہے۔ اور موسیٰ دیکھو وہ پتہ نہیں کس الہ کو ڈھونڈنے چلے گئے، نعوذ باللہ، ان کا تو خدا یہ رہا، ادھر ہی تو ہے، تمہارا بھی خدا یہ ہے، موسیٰ کا بھی خدا ادھر ہی ہے، وہ ادھر بھول کر چلے گئے، طور پر غلطی ہو گئی، ان کو مسٹیک ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو نبی تو کہتے ہیں، لیکن دیکھو ان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ ڈھونڈ رہے ہیں ادھر۔ اب قوم جو ہے نا حیران ہو گئے، کیونکہ قوم کو تو بھائی جب کوئی شعبدہ بازی دکھا دی جائے نا تو وہ اس کے پیچھے چلتی ہے، اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ ابھی دیکھ لیں، قوم دیکھیں پیروں کے چکر میں ماشاءاللہ بڑی آسانی سے آتی ہے۔ علماء 20 سال سے بول رہے ہوں ایک بات، مولوی 20 سال سے ممبر سے سمجھا رہا ہو، ان کو نہیں سمجھ آئے، اور لیکن پیر صاحب جو ہے وہ اچھا ہاں بہت زیادہ بول دو گے نا، بھائی تھوڑا خیال کر لو، تھوڑا عقل کرو، ہاں یار مولوی آدمی تو پڑھا لکھا بندہ ہے ماشاءاللہ، لیکن بس بات یہ کہ جی مرشد بالکل بھلے الحمدللہ جاہل ہے، جاہل مطلق ہے، جاہلوں سے بھی گیا گزرا ہے، جاہل مطلق کا بھی وہ جو ہے نا پورا مرکب ہے، جہالت کی بھی جو حد ہوتی ہے، وہ اس کا جو مرشد ہے نا، اگر وہ جاہلوں کا بھی سردار ہے تب بھی کیا کہے گا، جی آخر ہمارا مرشد ہی ہے نا جی، مرشد زیادہ ہے، اور ان کے بڑے بڑے ہمارے جی باپ دادوں کے، ان کے بھی بڑے ہمارے وہ مرشد پیر رہے جی، پورا خاندان جو ہے ہمارا ان کا مرید چلا آ رہا ہے، تو جی نظر نیاز تو کرنی ہے نا، یہ تو بہت ضروری کام ہے جی، ہمارا تو خاندان ہی مرشد ہے۔ اور عالم جو ہے نا سمجھدار علم والا ہونے کے باوجود صحیح بات سمجھا رہے نہیں مان، اور مرشد کے پیچھے جو ہے نا، اور وہ چاہے جیسا بھی ہے، نہ وہ حافظ قرآن ہے، نہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ اسے کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ اسے حدیث پڑھنا آتی ہے، نہ وہ عالم ہے، جاہل ہے، لیکن جی ہمارا کیا ہے، یہ ہمارا مرشد ہے، پیر ہے، ساڈا پیر ہے، پیرا دا پیر ہے ساڈا، پہنچی ہوئی سرکار ہے جی، سمندری سرکار ہے، کوئی لوٹا سرکار بنا ہوا ہے، کوئی مگا سرکار ہے، تو کوئی بریانی، کوئی دیکھ سرکار ہے، عجیب عجیب سرکاریں ماشاءاللہ چھوڑی ہوئی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے۔ تو جاہل قوم ہے، اپنی عورتیں بھی لا کے سرکار کے پاس چھوڑ لیں، بیوقوف قوم، جہالت ہے۔ اب واقعہ ہے اس کا بھئی خطرناک واقعہ سنے، بڑا مزہ ہے اگر وقت ہے تو۔ وہ ایک آدمی لکھنؤ گیا، تو آپ جانتے ہیں لکھنؤ میں رافضی شیعہ ہوتے ہیں بڑے نا، اب پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے، تو وہاں ٹرین میں نا اس کے ساتھ تھا ایک، تو اب تعارف ہونے لگا، تو پوچھا جی سرکار آپ کا اسم گرامی، تو اس نے کہا جی خاک سار کو قلب علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا جی سرکار آپ کا اسم گرامی، تعارف ہو جائے نا جی، آپ کا نام پتہ چل جائے۔ اس نے کہا جی خاک سار کو، یعنی کہ مٹی پلید انسان، مجھے جو ہے کیا کہتے ہیں جی، قلب علی کہتے ہیں، علی کا کتا، مجھے قلب علی کہا جاتا ہے۔ تو لکھنؤ کے اندر نا لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے تھے، اس قدر یعنی کہ نازک مزاج کے جی، وہ میں نے کیلا کھانے سے جی دانت میرے ذرا ہل گئے، ایسے نازک مزاج لوگ، نواب گزرے بڑے بڑے ادھر ماشاءاللہ، تو قلب علی، تو اس نے کہا جی آپ تو اچھے خاصے ماشاءاللہ بھلے پڑھے لکھے انسان آدمی نظر آ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، تو ایسا نام کیوں رکھ لیا جی آپ نے؟ تو کہا جی بھائی کیا بات کرتے ہو، اعمال تو کوئی ساڑھے واسطے ہے ہی نہیں، ساڑھے کلو کوئی اعمال تو ہے نہیں، ہمارے پاس کوئی عمل تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی عمل نہیں ہمارے پاس۔ تو ہم نے کہا جی علی کا کتا ہی بن کر جنت میں چلے جائیں، عمل تو ہے نہیں، اس لیے ہمارے والدین نے نا ساڑھا نام علی دا کتا، قلب علی رکھ دیا، ہمارا نام خاکساری میں ہی نا قلب علی رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا حضرت وہاں تو اللہ کا کتا نہیں جائے گا جنت میں، تو یہ علی کا کتا کیسے چلا جائے گا؟
نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی جو اللہ کا اوریجنل کتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں کتے پھرتے ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصلی کتا ہے نا، یہ جائے گا جنت میں؟ اللہ کا اپنا کتا تو جنت کے باہر کھڑا ہوا ہے، اور علی دا کتا جنت دے وچ کھڑا ہوا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ اللہ کا اپنا اوریجنل جاپانی کتا باہر کھڑا ہوا ہے اور آپ کا چائنا کا علی والا کتا جو ہے وہ جنت کے اندر؟ تو اللہ نے جس کو خود پیدا کیا، اس کو تو آپ نے بنایا نا. یہ جو علی کا تو آپ کا بنایا ہوا 2 نمبر ہے. علی کا کتا کیسے اندر جائے گا؟ تو اس نے سوچا اس سے تو میں نے نام پوچھا ہی نہیں. اور وہ جو نواب صاحب تھے انہوں نے بولا ذرا اس کا بھی تو نام پوچھو نا، پتہ تو چلے کیا نام ہے. پوچھا، کہا بھائی اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا نام ہے خنزیر اللہ. کیا نام ہے بھائی؟ خنزیر اللہ. کہا یہ کیسا نام ہوا؟ کہا بھائی جیسے کلب علی ہوا ایسے خنزیر اللہ ہوا. اب اس نے کہا اس کے مقابلے پر تو خنزیر ہی نام آئے گا نا، کتے کا علاج خنزیر ہی سے ہو سکتا اور کون کرے گا کتے کا علاج؟ تو یہ ایسی بات ہے کہ آدمی بس پیر ہے نا، اب پیر ہے جی جو مرضی کہتا چلا جائے اور کرتا چلا جائے، اور ہماری عورتیں بھی بلاتا چلا جائے اور ہم بھی چھوڑتے چلے جائیں. ارے بھائی یہ کون سی تم نے شریعت کہاں سے بنا کے لایا؟ شریعت کے خلاف بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ ساڈا پیر ہے بس. حالانکہ حقائق کو بدلا نہیں جا سکتا. اب جیسے ایک دریا میں غوطہ لگانے والا انسان ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی دریا میں چھلانگ مارتا ہے. ہم نے خود دیکھا، ادھر کودا اتنی گہرائی کے اندر، چھوٹا سا بچہ جا کے وہ سکہ نکال کے لا کے دے رہا ہے. یہ ادھر ہی کراچی کے اندر ہی منوڑا میں آپ چلے جائیں، سکہ پھینک دیں اتنی گہرائی میں جا کے نکال کے لائے. تو غوطہ خور سمندر کے اندر سے موتی نکال کے لا رہے ہیں. اور جب فقی حدیث ایسے ہی جب فقی ہوتا ہے نا، وہ حدیث پڑھتا ہے تو اس سے ایسے موتی چن کے نکالتا ہے. جیسے امام شافعی رحمہ اللہ ساری رات جاگے، ایک آیت پہ غور کرتے رہے. صبح جب آئے نا کلاس میں پڑھانے درسگاہ، طلبہ نے پوچھا حضرت آپ کی آنکھیں بہت سوج رہی ہیں، کیا بات ہوگی، خیریت ہے؟ طلبہ نے جب پوچھا کیا وجہ ہے، فرمایا ساری رات ایک آیت پڑھتا رہا، مسائل نکالتا رہا، الحمدللہ صبح کی اذان تک اس ایک آیت سے 360 مسائل میں نے نکال لیے. یہ ہے فقی آدمی. اور دا ساڈا پیر بس. ارے بھائی ہم سارا دن رات قرآن پڑھیں، کتنے مسائل سمجھ آتے ہیں ہمیں، جو پتہ ہوں وہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ یاد کرنے میں کہ میں نے کہاں تک پڑھا تھا، کدھر سے رہ گیا تھا، کتنی صورت ہو گئی تھی، کون سی آیت نشانی لگائی نہیں لگائی، دماغ ایسے ختم ہو گئے. یہ وہ لوگ تھے جو ایک آیت سے 360 مسائل ایک رات میں نکالے پورے. اور یہ تو پورا واقعہ ہے، میں وہ تو واقعہ نہیں سنانے کی طرف جا رہا، تو سارا وقت ادھر چلا جائے گا، یہ بات رہ جائے گی. جو ان کا پورا تفصیلی واقعہ مجھے ذہن میں ہے پورا، میں اس طرف نہیں جا رہا. ہم سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، کتنے مسائل کوئی نہیں سمجھا، کیونکہ ہم نے قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وظیفہ سمجھا ہے کہ جی ایک وظیفہ ہے، یہ پڑھ کے پھونکو بس. جی میرے سر میں درد ہو گیا، پھونک دو جی میرے اوپر. جی فلانے لات میں درد ہو گیا، جی وہاں پھونک دو. جی وہ فلانا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، اس پہ پھونک دو. ہم نے قرآن کو وظیفہ سمجھا، زیادہ سے زیادہ وظیفہ ہے. یا کوئی مر جائے تو جی پڑھ لیں گے، مولوی کو کچھ دے دلا بھی دیں گے تھوڑا بہت. اور اس میں بھی جو ہے نا مردے کے جو کپڑے ہیں نا جو ناپاک ہو گئے، وہ کہتے ہیں یہ ناپاک ہو گئے، یہ کپڑے جو ہے مولوی صاحب کو ہی دینا ہے، امام صاحب کو مسجد کے نا. اور اسی کی جو گاڑی ناپاک ہو گئی، اور اس کا جو بینک بیلنس ناپاک ہو گیا، اور جو اس کا گھر اور سارا لینڈ ناپاک ہوا، وہ امام صاحب کو نہیں دینا. وہ تو ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے جو ہے نا لڑ جھگڑ کے نا خود حاصل کریں گے. بھائی وہ لا کے دو امام صاحب کو، ہم بیٹھے ہوئے ادھر. وہ بھی تو اسی کے استعمال میں تھا نا، اس کا آئی فون جو تھا وہ سب نکال کے وہ پاک ہے.
اور کپڑے اور بنیان اور دھوتی اس کی اور شلوار اور اس کے سارے کپڑے جو ادھر الماری میں بھی رکھے تھے وہ بھی ناپاک ہے، امام صاحب کو لے جا کے دو بھائی یہ سارے. ارے اس کی جو راڈو گھڑی تھی وہ 3 لاکھ والی وہ پاک ہے جی. وہ جو سونے کی چین پہنی ہوئی تھی جی 8-10 لاکھ والی وہ بھی پاک ہے. باقی سب پاک ہے ماشاء. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو ہے نا ساڈا پیر. یہ خود بھی پیر بنے ہوئے بہت سے لوگ ہمارے کراچی میں، تو ایسے پیر بہت ہیں ماشاءاللہ. اتنا یہ تو ہمیں بھی نہیں آتی بعض چیزیں تو جتنی ان کو. تو اب کہتے ہیں جی ناپاک ہو گئی، وہ پاک ہو گئے اتار کر. اب کیونکہ اب مرضی ہے نا ان کی، ان کو تھوڑی کوئی کچھ ان کی ملکیت ہے، ہم کیا کریں. وہ بیچارہ بس قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہوتا جو دوسروں کو سمجھائے. تو وہ بھی صدقہ وغیرہ اب جب لاتے ہیں نا مولوی کو، اس نے خود نہیں بیچارے نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا، تو وہ لاتے ہیں اور جی یہ صدقہ وغیرہ مردے پر گھما کر. اب وہ بھی گھر چلاتا ہے اپنا، وہ بھی کہتا ہے بھئی اچھا کوئی مرے گا تو میری روٹی سالن چلے گا. چلو روٹی تو بن رہی ہے نا اس کی بھی. تو وہ یوں ہی صدقہ کہانی پر گزارتا کرتا چلا جاتا ہے. اور قرآن کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو جی لے آؤ بھائی قرآن لے اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ جی، قرآن کی قسم اٹھاؤ جی، قرآن پہ پیسے رکھو جی، اٹھا لو اگر تم ورنہ اللہ کا عذاب لے لو. قرآن پر پیسے رکھ دیتے ہیں. شادی میں بچی کے جو ہے نا وہ جی اس کے سر پر قرآن رکھیں اور اس کو رخصت کریں جی پڑھیں. یہ بس قرآن اس لیے رہے. اب یہی جانور کی بات ہو رہی تھی نا جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا، یہی جانور معراج پر گیا اور صحیح حدیث میں براق کا لفظ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے براق جانور لائی گئی. لمبا قسم کا جانور تھا، سفید رنگ تھا. اور براق نام کیوں تھا یہ میں نے آپ کو کہا تھا. ہاں تو براق نام اس لیے تھا کہ من البرق، یہ جو کل بجلی چمکی ہے نا، بجلی کو کہتے ہیں. جیسے بجلی چمکتی ہے، دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز کیا ہے؟ روشنی، بجلی سب سے تیز رفتار یہ ہے. تو وہ بھی روشنی کی طرح اس کی تیزی تھی، رفتار ایسی خطرناک کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا. اور انسان کی نظر کہاں تک پڑتی ہے آپ جانتے ہیں، جہاں نظر پڑتی تھی ادھر اس کا قدم پڑتا. بعد میں فرمایا کہ من اللمع، یعنی کہ اس کا جسم چمکتا تھا، روشن چمکدار تھا، سفید رنگ کا مائل، بالکل جیسے لالٹین ایسے روشنی دیتی ہے نا، بعض دفعہ سفیدی دکھتی ہے آس پاس اس کے. تو بعد نے فرمایا کہ من اللمع، اور بعض نے فرمایا کہ دونوں صفات تھیں اس براق کے اندر. بجلی کی تیزی کی طرح سے بھی یہ جاتا تھا اور چمکدار تھا، روشن سفید ایسا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبرائیل علیہ السلام لائے مجھے سوار کرنے کے لیے تو براق نے کان کھڑے کر لیے، جیسے ایسے کوئی جو ہے سرگوشی کرنے لگ جائے یا پھر جو ہے نا خراٹ ہونے لگ جائے نا، جیسے بیل یوں اپنے سینگ دکھانے لگتا ہے تو اس کے کان تھے براق کے، تو ایسا کان کھڑے کیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ما رکب علیہ قبلہ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل نے کہا براق یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے آج تمہارے اوپر کون بیٹھنے جا رہا ہے؟ آج تک ایسی کوئی ذات تمہارے اوپر نہیں بیٹھی، آج تک ایسے نبی کوئی تمہارے اوپر نہیں بیٹھے جو آج تم پر بیٹھنے جا رہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوار آج تم پہ سواری کرنے جا رہا ہے، ایسا سوار تو آج تک تم پہ کسی نے سواری نہیں کی، یہ تم کیا شوخی کر رہی ہو پھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ایک دم پسینہ آ گیا، پسینے میں آپ شور ہو گئی، پسینہ پسینہ ہو گئی ایک دم، اور ایک دم گردن ڈال کر نہ کھڑی ہو گئی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے براق پر بٹھا دیا. اب بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھ گئے
اور میں نے پہلے بتلایا کہ اس کی کمر بڑی چوڑی تھی، تو کہتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے تو پیچھے ہو کر بیٹھ گئے، یعنی آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور پیچھے جبرائیل بیٹھ گئے۔ اب بعض یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سواری تھی نا وہ بالکل الگ تھی، وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے ہیں، علیحدہ سواری پہ۔ بہرحال یہ اقوال ہیں جو حدیثوں سے محدثین نے حدیثوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، فقہا نے اس سے جو ہے نا وہ یہ ساری باتیں نکال کے ہمیں سمجھا دی۔ فرماتے ہیں یہ اس انداز میں بیٹھے اور راجح قول یہی بتلاتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے، ساتھ بیٹھے ان کے۔ جب بیٹھے تو اب یہ ان کا سفر شروع ہوا ہے، اب یہ آگے بڑھے، کہتے ہیں ایسی رفتاری کے ساتھ یہ سفر شروع ہوا۔ اس کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود اس سواری کو رکوایا، پہلے ایک مقام پہ رکوایا، حضور علیہ السلام کا فرمایا یا رسول اللہ ادھر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر سواری شروع، سفر شروع، پھر دوسری جگہ پہنچے، پھر رکوائے جبرائیل علیہ السلام نے، یا رسول اللہ ادھر 2 رکعت سوار جو ہے نا نفل پڑھنے، پھر حضور علیہ السلام نے نفل پڑھے، پھر تیسری جگہ پہ آ گئے، وہاں رکوایا، پھر 2 رکعت نفل، پھر ایک اور جگہ پہ آ کے پھر وہاں رکوایا، پھر 2 رکعت نفل، پھر آگے چلے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آپ اتنی جگہوں پہ ٹھہرایا اور نوافل پڑھائے، تو یہ کیا مقصد تھا اس بات کا؟ تو دیکھیں بڑی خصوصیات والی جگہ تھی۔ ایک جگہ اس میں وہ تھی کہ فرمائے کہ یا رسول اللہ یہ مدینہ کا مقام تھا کہ جدھر آپ ہجرت کر کے آئیں گے، آپ کو نکالا جائے گا مکہ سے اور آپ اس شہر میں آئیں گے، تو یہ جگہ آپ کو دکھانا تھی، مدینہ، جس کا پہلے نام کیا تھا؟ یثرب۔ تو اس مقام پہ جو ہے نا نوافل پڑھے 2۔ دوسری جگہ پہ حضور علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا، آتا ہے کہ جبرائیل ادھر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ جبرائیل نے اتروایا اور بولا تھا ادھر بھی 2 رکعت نفل پڑھے۔ تو فرمایا کہ جب پوچھا کہ یہ کیا ہے ماجرا، اتنی خوشبو آ رہی ہے تیز، فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ فرعون جو تھا نا بنی اسرائیل کا، اس کی ایک باندی تھی، معشوقہ تھی، اس کی عاشقہ، ان کا نام تھا حضرت آسیہ، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ سکتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ بھائی واقعہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رضا کا پروانہ دے دیا دنیا میں ہی، بہت بڑی بات ہے کہ قربانی ایسی دی نا آسیہ نے، فرعون کے عاشقہ ہو کے بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کہا، تڑی دی کہ بھائی تمہیں موسیٰ پہ ایمان نہیں لانا چاہیے، چھوڑ دو، کیونکہ پالنے والا تو رب میں ہوں، انا ربکم الاعلی، موسیٰ کو بھی میں ہی پالتا ہوں، نعوذ باللہ یہاں تک کیا۔ تو اب حضرت آسیہ نے تو بڑا طریقے سے وہ کرا، نہیں مانا، وہ تو دل سے یہی چاہتی تھی کہ یہ بھی کلمہ پڑھ لے موسیٰ کا، لیکن وہ تو الٹا۔ تو جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ تو مانتا نہیں ہے، فرعون نے بھی دیکھ لیا کہ آسیہ بھی نہیں سمجھتی، نہیں مانیں گی، اور ایمان واقعی اس کے اندر اتر چکا ہے۔ اب اس نے اپنی سگی 2 بیٹیاں جو حضرت آسیہ سے تھیں اس کی، جن میں ایک بیٹی بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، تو اس نے پہلے جو ہے نا بیٹی بڑی والی کو نا پھر اور ان کو کیا کرا، کیلوں کے ساتھ نا دیوار میں گڑوا دیا ہاتھ اور پیروں سے، اور کہا کہ اب دیکھو یہ تیل گرم ہو رہا ہے، جب ابلنے لگ گیا نا تیل، کھولتا ہوا تیل، تو کہا کہ اب اس کے اندر یہ بچیوں کو ڈلوائیں گے ایک ایک کر کے، اگر تم نہیں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں چھوڑا۔ اب حضرت آسیہ جو ہے وہ ماں ہے ظاہر، لیکن وہ ہے دل میں کہ بس میں نے قربانی دینی ہے، اب جو بھی ہو جائے۔
اب جان قربانی کرنی ہے، بس ختم۔ اب وہ جب بیٹی کو اس نے الٹا کرا کے نا کڑے کے اندر جو تیل ابل رہا تھا اس کے اندر پھینکوایا، وہ تو چند سیکنڈوں میں، لمحوں کے اندر وہ جل کے خاک۔ لیکن کہتے ہیں اللہ نے غیب کا نظام کھول دیا حضرت آسیہ پہ، اس بیٹی کی روح نکلی اور وہ اپنی والدہ کو، اماں کو کہہ رہی ہے ہاں کہ فزت ورب الکعبہ، کہ اللہ کے کعبے کی قسم میں تو کامیاب ہو گئی۔ روح نکل کے خود بتا رہی ہے، اور جنت کے میں جا رہی ہوں میں، بس اماں جان آپ بھی آ جائیں پیچھے پیچھے، ساتھ مل کے جنت میں رہیں گے۔ یہ درد تکلیف جو ماں نے دیکھا ہو تو وہی برداشت کر سکتے، ہم تو احساس نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے کے ساتھ خدا نخواستہ ایسے ہو، ہم کہاں برداشت کر پائیں۔ ابھی ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، قاری احسان اللہ کیا نام ہے، ابھی یہ جو حادثہ ہوا ادھر کے پی کے تھا شاید، حادثے میں وہ اس کی جو ہے نا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بالکل تباہ ہو گئے، اس کے 2 گارڈ ذاتی تھے وہ بھی شہید ہو گئے، ڈرائیور صرف بچ گیا، یہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر اس کی اہلیہ کو پتہ چلی ہے، عالم تھا ماشاءاللہ یہ بھی، ہاں، اس کو بھی غم سے جو ہے نا اٹیک ہوا، وہ بھی ادھر ہی انتقال کر گئے۔ دیکھیں اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور ابھی ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ وہ ایک صاحب کا انتقال ہوا، اس کا جوان بیٹا 24-26 سال کا وہ آ رہا تھا، اس کا بھی راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہ اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا، ہمارا بھی کچھ نہیں پتہ کل رات کو کتنے لوگ مر گئے۔ یہ پیچھے 4A میں ایک گلی میں نوجوان موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ انتقال کر گیا۔ تو یہ ون ویلنگ تو خودکشی ہے بھائی، یہ ابھی کریں گے بچے، ان نوجوانوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ مسجد آئیں گے تو ہم سمجھائیں گے نا، نہ مسجد میں ہمارے ہاتھ آ رہے ہیں، نہ باہر ہمارے ہاتھ میں آ رہے ہیں۔ ان کو آخر پکڑیں ہم کہاں سے؟ اب یہ جدھر ہوتے ہیں وہیں جانا پڑے گا۔ اسنوکر پہ سنیں، اسنوکر کھیلنے بہت شوق سے جاتے ہیں، پٹیاں کھیلنے جاتے ہیں، اور اگر ان کو ہم نہیں پکڑیں گے تو پھر تو یہ کدھر کے کدھر نکل جائیں گے۔ پٹی ہوتی ہے نا ایسے، کیرم بورڈ اور یہ والی، ہاں وہ لگتا ہے ہمیں بھی کھیلنی پڑے گی اب۔ تو ہمیں بھی ادھر ادھر دیکھ کے کہیں جو ہے نا آپ وہ نہ سمجھ لینا کہ یار یہ امام صاحب بھی لگ رہا ہے ان کا بھی ٹائم پورا ہو گیا۔ ہم اگر جائیں گے بھی بھائی ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا بہت کھیل لیں گے کیرم یا جو بھی ہے، لیکن ہمارا نیت ارادہ یہی ہوگا کہ ان کو لانا ہے ادھر دوستی کر کے، اس گندے ماحول سے نکال کے نا جدھر یہ وقت جائے گا۔ تو یہ ون ویلنگ بھی خودکشی ہے، یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں، دوستوں کو سمجھائیں بھائی یہ اس رات تو آپ کو نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بیٹی کو جلتے کڑے میں ڈالا، اس نے روح نکل رہی ہے، اللہ نے کھول دیا غیب کا نظام، اور وہ کہتی بھی گئی کہ اماں آپ بھی آ جائیں۔ یہ تو کامیابی آ گئی، کامیابی مل گئی، اتنی بڑی کامیابی۔ اب وہ مضبوط ہو گئی اور ایمان اس کے اندر تو اور جوش مارنے لگ گیا۔ اب دوسری بچی کو جو ہے نا، اور یہ سگی بچی ہے، کوئی غیر نہیں ہے، فرعون اپنی سگی بچی کو تیل کے کڑائی میں ڈلوا رہا ہے، ابلتے کے تیل کے اندر۔ کیا چیز ہوگا فرعون، آپ اندازہ کریں۔ اور دوسری چھوٹی بچی کو اب لا کے الٹا لٹکوایا اور اس جلتے ابلتے کڑائی کے تیل کے اندر پھینکوا دیا، چھوٹی بچی کو بھی۔ ہاں سگی دونوں بچیاں تھی اس کی فرعون کی، اور عاشقہ تھی یہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لو یہ بھی گئی بچی، اللہ نے اس کا منظر بھی کھول دیا، روح نکلی ہے اور حضرت آسیہ کو کہتی بھی جا رہی ہیں وہ کہ اماں آ جائیں، میں تو جنت جا رہی ہوں، آپ بھی آ جائیں جنت، بس مزے سے رہیں گے جنت میں، کیا دنیا کے مسائل میں پھنس، اتنے جھمبیلے دنیا کے۔ تو اب وہ فرعون نے کہا بھائی اب بس تیرا نمبر ہے، دیکھ لو دونوں بچیاں تو گئیں، اپنی بچیاں مار کے کتنا کیسے وہ ہو رہا ہے کہ یہ بس موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان چھوڑ دیں کسی طرح۔ حضرت آسیہ نے انکار کرا، اور وہ کیلوں سے دیوار کے اندر چنی ہوئی ہے اس وقت، وہ تکلیف تو الگ تھی، اور یہ بچیوں کی تکلیف در تکلیف پھر تکلیف، اتنی تکلیفیں اس ماں نے دیکھ کر، اور
سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ایمان سے نہیں پھری. تو یہ کتنا بڑا سبق ملا ہمیں. اب فرعون نے جو ہے نا نکلوایا آسیہ کو بھی، بھائی اس کو بھی اب ڈالو اس کے اندر. وہ سمجھ رہا تھا اب یہ شاید جو ہے نا انکار کر دیں گی کہ ہاں میں چھوڑتی ہوں، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تک جو ہے نا کہتے ایمان تو ان کے سامنے ایسا پھر کھل کے آ گیا تھا نا، دل کے اندر جوش مار رہا تھا. حضرت آسیہ کو بھی اس ملعون نے نا فرعون نے اس تیل کے اندر پھینکوا دیا، اور ان کی بھی روح نکلی اور اسی طریقے سے سیدھا جنت پرواز کر گئے. لیکن آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت ادھر کی تھی، اس پہ فرعون سمجھا تھا، اس کو لگا تھا کہ شاید یہ اب پھر جائیں. تو انہوں نے وصیت صرف یہ کی تھی کہ اے فرعون تو بس اتنا کر دیجیے کہ ہم سب کی ہڈیاں نا خاص جگہ مطلب دفنا دینا، ہماری ہڈیوں کو نا تم دفنا دینا ایک جگہ، یعنی اتنا سا بس تم خیال کرنا بس. وہ تو اس نے کہا تھا چلو آخری وصیت تو ہوتی ہے. تو ان کی ہڈیاں اس نے نکلوا کے نا اس جگہ پہ دفنائی تھیں جدھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آ رہی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نا یہ سارا واقعہ سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر 2 رکعت نفل پڑھے کہ دیکھو کیسی ایمان افروز خاتون بھی میری اس دنیا کے اندر جو ہے نا دیکھو گزری ہے، گئی ہے بنی اسرائیلیوں میں، فرعون کے، موسیٰ علیہ السلام، اور کتنا زمانہ گزر چکا، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن خوشبو کیسی تر و تازہ آ رہی ہے. حضور علیہ السلام کو وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ براق پہ سفر کر کے جا رہے، اور تب ان کو یہ خوشبو آ گئی. تو فرمایا رسول اللہ یہ وہ قبر ہے ان کی جدھر ان کی اور ان کی بچیوں کی نا ہڈیاں دفن ہیں، یہاں سے خوشبو اٹھتی ہے. ایسے ہی وہ 2-4 اور مقامات تھے جدھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. حضرت جبرائیل نے جو ہے نا ادھر نوافل پڑھا. تو بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے نا یہ خزانہ ہے، خزانہ. ہمیں اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے، سدھارنے کے لیے جو ہے نا اس کے اندر لاکھوں ہمارے پاس موتی موجود ہیں. ایک ایک چیز کا حل اور علاج ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے. اس کے باوجود اگر ہم کمزور ایمان کے ساتھ چلے گئے اور اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے ایمان کی قدر نہیں کی، اور ہم نے ایمان والوں کی بھی قدر نہیں کی، اور یہ ایمان خدا نخواستہ ہم سے چھن گیا، چلا گیا، تو یہ تو وبال زندگی ہے، خطرناک مسئلہ ہے. بہرحال آج کے درس کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان کے ساتھ جو ہے نا دنیا سے لے جائیں. آخری وقت کلمہ ہماری زبان پر ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر ہم عمل کرتے کرتے زندگی گزاریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت. اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الراشدین. یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ گناہ سے بچنا آسان فرما دیجیے، نیکی کا کرنا خوب آسان فرما دیجیے. یا اللہ اپنے احکامات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جتنی بھی یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان کو حل فرما دیجیے. جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہنیں یا اللہ بیمار حال ہیں، تمام کو صحت شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دیجیے. اس دنیا سے رحلت فرما چکے ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے. خصوصاً ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے. یا اللہ رمضان کے مہینے کی یا اللہ آخری ایام چل رہے ہیں،
یا اللہ اگر ہم میں سے کوئی مغفرت سے اب تک رہ گیا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ چھوڑیے۔ یا اللہ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام عبادات کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں مکمل کر کے قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔